یہ ایک کینیڈین سائنسدان کی داستان ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے قرآن پاک میں خامیاں اور تضادات تلاش کرنے کے لیے اس کا گہرا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، صرف اس نیت سے کہ اس میں غلطیاں تلاش کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ چند آیات میں غلطیاں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ مضبوط دلائل کے ساتھ لوگوں کو اسلام اختیار کرنے سے روک سکیں گے اور مسلمانوں کو بھی اسلام چھوڑنے کی دعوت دے سکیں گے۔ مگر گہرے مطالعے کے بعد جو حقیقت سامنے آئی اس نے انہیں حیران و ششدر کر دیا، جیسے کہ آپ اب دیکھیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں ایک پوری سورت ایسی ہے جس کا نام مریم ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں وہ معلومات ملتی ہیں جو انہیں کسی اور کتاب حتیٰ کہ بائبل میں بھی نہیں ملیں تھیں۔ اسی طرح انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نام 20 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 یا 5 جگہ ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھی ہوتی تو وہ خود کو اور اپنے خاندان والوں کو زیادہ کیوں نہ سراہتے؟ صدیوں پہلے گزر جانے والوں کو کیوں؟ لیکن وہ یہاں نہیں رکے، بلکہ مسلسل قرآن پر تحقیق کرتے رہے۔ اب یہ اس نے قرآن شریف لیا، اب عربی پڑھا، وہی انگلش کا ٹرانسلیشن اس نے اٹھایا اور اپنے روم میں آفس میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی قرآن شریف کو کھولا، ابھی سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن ہی پڑھا تھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا، غلطی اس میں نکالی جاتی ہے جو دنیا دار کا کلام ہو، یہ دنیا دار کا کلام نہیں ہے، پروردگار کا کلام ہے۔ ابھی تو اس نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، 114 سورتیں پڑھنے کے بعد، یعنی جب 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے کے بعد جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے تو یہ جو امریکہ والے تھے یہ اس کے پاس میں آئے تو اس کو پہچان ہی نہیں رہے تھے، مطلب لباس چینج ہو چکا تھا، کرتے پجامے میں آ گیا تھا، چہرے پر 1 مہینے کی داڑھی تو بڑی ہوگی، چہرے پر داڑھی آ گئی، سر پر ٹوپی آ گئی، سب حیران ہو گئے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھا نا تو میرے سینے سے کفر کا اندھیرا نکلتا گیا، نور کا پرکاش میرے سینے میں روشن ہوتا گیا۔ بیٹھا تھا قرآن میں غلطی نکالنے کے لیے، مگر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا دنیا بڑھتی ضرور ہے قرآن کی طرف کو، کہ قرآن کو کسی طرح سے جو ہے دنیا کے پردے پر غلط ثابت کر دیا جائے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ گیری ملیئر سے کہا گیا تم جو ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ہو، تم نے کیا دیکھا قرآن شریف میں جو تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے؟ اللہ اللہ، گیری ملیئر کہتا ہے جب میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھا، جب میں نے قرآن کو اٹھایا تو میں یہ سمجھ رہا تھا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہوگا، قرآن ان کی زندگی ہوگا، قرآن میں کوئی سورت ان کی ماں حضرت آمنہ کے نام سے ہوگی، قرآن میں کوئی سورت ان کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے نام سے ہوگی، قرآن میں کوئی سورت حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے ہوگی، مگر میں نے الحمد سے لے کر کے من الجنتی والناس تک پورے قرآن کو پڑھ لیا، نہ تو مجھے قرآن کے اندر کوئی سورت حضرت آمنہ کے نام سے ملی، نہ صدیق اکبر کے نام سے ملی۔ اگر مجھے قرآن شریف میں کوئی سورت کسی مہیلا، کسی خاتون کے نام سے ملی ہے تو وہ ہمارے نبی عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کے نام سے ملی۔